وہ یہ ہے کہ جب تک انسان امنیت میں نہ ہو، سکون میں نہ ہو تو بندگی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کو بہت اضطراب ہے، آپ ٹینشن میں، آپ سٹریس میں ہیں، اب آپ اللہ اکبر کریں گے لیکن آپ نماز آپ کی ہے، پڑھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں خدا اس کو قبول کر رہا ہے، لیکن وہ اضطراب آپ کو اس بندگی تک نہیں پہنچنے دے گا، اس لذت عبادت تک نہیں پہنچنے دے گا۔ مثلا آپ مجلس پہ آئے ہیں، شاید یقیناً ثواب کے لیے آئیں، یقیناً عزاداری کے لیے آئیں، یقیناً، لیکن بہرحال مثلا اگر آپ نہ آئے تھے تو شاید عباس بھائی آپ سے پوچھ لیتے بھائی میری مجلس میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے یہ سوال، ذہن آپ کا اضطراب میں ہو، مثلا ابھی آپ کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں، لیکن آپ آ گئے بہرحال، لیکن آپ یہاں نہیں ہیں، آپ کہیں اور ہیں۔ وہ جو مل رہا ہے، وہ جو عطا ہو رہا ہے، وہ جو بندگی عبودیت ہو رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ آپ اس اضطراب میں ہیں۔ اب وہ آپ جانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں، ظاہر ہے آپ ایک کسی مشکل میں ہو سکتا ہے، ہر آدمی 100 مشکلات ہیں انسان کی زندگی میں، مشکلات یہ وقت اور اوقات تھوڑی دیکھتی ہیں، نہ لمحہ دیکھتی ہیں، جب آتی ہیں تو سب بھول جاتا ہے انسان، ایسے انسان کو مشکل آتی ہے کہ اچانک سے یہ کیا ہو گیا۔ تو وہ اضطراب جو ہے، یعنی امنیت کا نہ ہونا ناامنی ہے، اور امنیت کی انسان کب پہچان کرتا ہے کہ امنیت کتنی بڑی نعمت ہے؟ جب انسان نا آرامی کے اندر ہوتا ہے۔ جب یہ ابھی آپ کو امنیت ہے، مثال کے طور پر وہ جگہیں، وہ چیزیں کہ جہاں پر بہت سکون ہے دنیا کے اندر، انہیں نہیں پتہ ابھی اس کی قیمت کیا ہے۔ مطلب ان کو آپ ایسی جگہوں پہ لے جائیں کہ جہاں امنیت نہیں ہے۔ بہت سارے جگہ ایسی ہیں کہ انسان بہت بغیر کسی پریشانی کے چل رہا ہے، بہت سارے ایسے ممالک یہاں پہ بھی ہوں گے، شہر ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں پر رات کو باہر ہی نہیں نکل سکتے، لیکن یہاں اگر آپ نکل رہے ہیں تو آپ اس امنیت کو سمجھیں کہ کتنی بڑی یہ امنیت ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنی زندگی میں امنیت جو ہے وہ حاصل کرنی ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب، یہ امن جو ہے، یہ امن دو طرح کا ہے، ایک ظاہر ہے آپ کے اطراف میں، اور ایک آپ کا درونی ہے، آپ کے اندر کا ہے۔ اب اگر آپ کے ظاہر کی چیزیں امن نہ ہوں تو آپ بولیں جی میں بہت اچھی ڈگری حاصل کر لوں، میں بہت اچھا پڑھ لوں، بہت اچھی میری گاڑی ہو، بہت اچھا میرا گھر ہو، بہت اچھی میری بیوی ہو، بہت اچھی میری اولاد ہو، لیکن اگر اطراف میں امنیت نہیں ہے، شور شرابے ہیں، ناامنیت ہے، جنگ ہے، تو آپ کی کوئی بھی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ آپ بہت اچھی گاڑی آپ کے پاس ہو، لیکن باہر جو ہیں وہ اگر کوئی دھماکے ہو رہے ہیں تو آپ اس گاڑی کا کیا کریں گے؟ یعنی وہ چیز آپ کو خوشی نہیں دے سکتی جب تک وہ ایک امنیت کا فیکٹر نہ ہو، چاہے آپ پیدل ہی کیوں نہ چل رہے ہوں۔ آپ سمندر کے کناروں پر اگر موجوں اتنی خطرناک ہوں کہ آپ کو لے کر اپنے ساتھ چلی جائیں گی تو آپ لطف اندوز ساحل کے کنارے پر کھڑے ہو کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہاں سمندر میں امنیت پائی جاتی ہے تو میں کنارے پر کھڑا ہو کر اس کی لہروں سے لطف اندوز ہوں، ورنہ یہی لہریں آپ کو لے جائیں گی، ڈوب جائیں گی۔ امنیت ظاہر بہت ضروری ہے، یہ ظاہری امنیت کو ہم نے خود فراہم کرنا ہے۔ اس کے جو عوامل ہیں یہ ہمارے خود، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں، کچھ چیزیں ہمارے شاید اختیار میں نہ ہو، اجتماعی بہت ساری امنیت ہمارے اختیار میں نہ ہو، مگر کوئی مثلا ابھی جو ہے وہ یمن میں رہتا ہے یا لبنان میں رہتا ہے یا فلسطین میں، سیدھا وہ ظاہری امنیت اس کے اختیار میں نہیں ہے، بہرحال وہ اجتماعی کوشش کر سکتا ہے جتنی، لیکن درونی امنیت اس کے اختیار میں ہے کہ وہ جس حالت میں ہو، جتنا اطراف سنگین ہو، جتنی پریشانیاں، جتنی مشکل ہو، مگر اندر سے سکون ہے تو وہ پھر خدا کو سجدہ کرتا ہے کہ خدا کہتا ہے اے اطمینان پانے والے نفس، یعنی اتنی مشکل میں ہے کہ جہاں ہم تصور نہیں کر سکتے اس جگہ کو، ہم ذرا سا تصور کرتے ہیں، ہم برداشت نہیں کرتے یعنی اس پورے دن کے کچھ حصے کو بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی ہم جس طرح بیان کرتے ہیں شاید اس طرح حق ادا نہیں کرتے، ہم بیان نہیں کر پاتے، لیکن وہ ان سب مشکلات میں روایات کہتی ہیں کہ جتنی مشکلات بڑھتی چلی جاتی تھیں، جتنا وقت بڑھتا چلا گیا، امام کے چہرے پر نور اور سکون بڑھتا چلا گیا۔ کیونکہ درونی اطمینان، کیونکہ اپنے رب کی بندگی اور عبودیت پر ہر چیز عمل ہو رہی ہے۔ یہی ہمارے لیے تقاضا ہے کہ ہم اس امنیت کو ایجاد کریں۔ عزیزان محترم، باہر کچھ بھی ہو، آج آپ یہاں ہیں، آپ دوسرے شہروں، دوسرے ملکوں، کہیں بھی چلے جائیں، درونی امنیت بہت مہم ہے۔ اندر کی امنیت کیسے ہوگی؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک چیز جو کہ اس امنیت کو خراب کرتی ہے
وہ مقایسہ ہے، وہ اضطراب ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر کرنا شروع کر دے۔ دیکھیں میں جتنی اچھی اچھی باتیں کر لوں، اگر میں وہ چیزوں کو آپ سے بیان نہ کروں کہ جو چیزیں رکاوٹ ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ رکاوٹ کیا ہے؟ ہم اپنی عام زندگی میں مقایسہ یعنی کمپیریزن بہت کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کمپیریزن 3 طرح کا ہے۔ ایک کمپیریزن یعنی کسی کو اپنے ساتھ مقایسہ کرنا سعودی ہے، یعنی اپنے سے اوپر والے سے کمپیریزن کرنا ہے۔ ایک کمپیریزن اپنے سے نیچے والے سے کرنا ہے، ایک کمپیریزن اپنے کے برابر والے سے کرنا ہے۔ اب انسان مثلاً آئے کہ او ہو اتنے عرصہ گزر گیا، اتنا کام ہے، اس کو دیکھیں اس کے پاس کیا گاڑی ہے، آپ کے پاس کیا گاڑی ہے، اتنے سال آپ کو ہو گئے، آپ اپنا گھر دیکھیں اس کا گھر دیکھیں۔ یہ دنیا مقایسے ہیں، یہ خواتین زیادہ کرتی ہیں، مرد تو بیچارہ برداشت ہی کرتا ہے، لیکن خواتین کیا زیادہ ہے، اس کے صوفے دیکھیں، ہمارے یہاں صوفے دیکھیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقایسہ ہے جو انسان کو کھا جاتا ہے، انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر اب وہ بیچارہ جو صبح نکلا وہ اسی اضطراب میں ہے کہ بھائی اب اگلی عید آنے والی ہے، اب پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ وہ اضطراب کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو امنیت نہیں دی جا رہی ہے۔ اگر کوئی نہیں، خدا کا شکر ہے جو ہے اللہ کا دیا ہوا بہتر ہے، کروڑوں سے بہتر ہے۔ یعنی مقایسہ نیچے والے نزولی مقایسہ آپ کو اطمینان دے رہا ہے کہ خدا کا شکر ہے بھائی کم از کم اس سے تو اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ اوپر دیکھتے رہیں تو اوپر تو کوئی لمٹ تھوڑی ہے۔ آپ آج 1 دیکھیں 10 دیکھیں، آج اگر آپ نے حاصل بھی کر لی تو آپ سے بڑے ملینئر ٹریلینئر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی مقایسہ نہیں، اور یہ اضطراب ہے کہ اسی لیے دولت یا ظاہری مقام انسان کو اطمینان نہیں دے سکتا۔ آپ جتنا حاصل کر لیں، جتنی چیزیں کر لیں، آج میں یہ ہو جاؤں، آج میں سوسائٹی میں اس طرح پکارا جاؤں، کل آپ بولیں گے میں اور ہوں، میں اور ہوں۔ یہ تو وہ ہے کہ جو شیطان آپ کو بھڑکاتا رہے گا، آپ اس آگ کو بھڑکاتے رہیں، آپ کہیں سے کہیں چلے جائیں۔ مگر کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ میں اگر کسی سے کمپیریزن کرنا بھی چاہتا ہوں، اپنے زیادہ جو روایت کہتی ہیں وہ مانوی امور میں کرو۔ یعنی وہ لوگ کہ یار وہ نماز عبادت کتنی اچھی کرتا ہے، خدا مجھے بھی توفیق دے۔ یہاں پر حسادت نہیں آئے گی، یہاں پر ناامنیت نہیں آئے گی، یہاں پر سکون آئے گا کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یار مجھے کتنا سکون ملتا ہے، یہ اللہ کا بندہ، اس کی میں چہرے کو دیکھتا ہوں، اس کی قرآن کی تلاوت کو دیکھتا ہوں، خدا میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ جو مانوی آپ کر رہے ہیں اپنے سے زیادہ کا، یہ تو ہوتا ہے وہ عزاداری کرتا ہے، میں بھی عزاداری کر رہا ہوں۔ اگر صحیح معنوں میں اس سے کمپیریزن نہیں، اس نے تو نیاز میں یہ دیا تھا، میں نیاز میں یہ دوں گا، یہ تو میں پھر مادی کمپیریزن پہ آ گیا، اس درسگاہ مانوی کو بھی میں مادیت میں لے گیا۔ نہ میں ایسا کروں کہ بہرحال وہ 100 کو بلا سکتا تھا، میں 10 کو بلا کے عزاداری کروں۔ اصل اطمینان یہ ہے کہ یہ 10 بھی لاکھوں سے زیادہ افضل ہو جائیں گے اگر میں نے نیت اخلاص کے ساتھ کام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں جس کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں ان کے نزدیک کوانٹٹی معیار نہیں ہے، وہ کوالٹی دیکھ رہے ہیں، وہ کوالٹی دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ اگر کوانٹٹی ہوتی تو 72 کے بجائے 72,000 ہوتے۔